بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو سے ہم باضابطہ طور پر قرآن پاک کا لفظ بلفظ ترجمہ اور آسان تفسیر شروع کر رہے ہیں۔ اس موقع پر آپ سے گزارش یہ ہے کہ قرآن پاک کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس مبارک سلسلے کے ساتھ جڑ جائیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس میں آپ کو دین اور دنیا کا بہت فائدہ ہوگا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الفاتحۃ مکیہ۔ ہر سورت کے شروع میں عموماً 3 لفظوں پر مشتمل اس طرح کا عنوان لکھا ہوتا ہے۔ آج کی اس پہلی ویڈیو میں اس کا مطلب بیان کیا جاتا ہے۔ سورت کا کیا معنی ہے؟ تو عربی زبان کی مشہور لغات کی کتابوں میں سورت کے مختلف معنی ملتے ہیں۔ جیسے ایک معنی بلندی اور منزل کے ہیں، گویا ہر سورت ایک بلند منزل کا نام ہے۔ سورت کے دوسرے معنی شہر پناہ کی دیوار کے آتے ہیں، جس کو فصیل شہر بھی کہتے ہیں۔ اس معنی کے اعتبار سے سورت کو سورت اس لیے کہا جاتا ہے کہ گویا وہ بھی فصیل شہر کی طرح اپنے مضامین کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ان کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ قرآن پاک کی صورتوں کی تعداد 114 ہے، اور قرآن پاک کو صورتوں میں تقسیم کرنے کی بظاہر وجہ یہ ہے کہ تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو، اس اعتبار سے تقسیم کیا گیا ہے۔ دوسرا لفظ ہے فاتحہ۔ یہ اس سورت کا نام ہے۔ فاتحہ کے معنی ہے ابتدا کرنے والی، آغاز کرنے والی۔ چونکہ اس سورت سے قرآن مجید کے لکھنے اور پڑھنے کا افتتاح اور آغاز ہوتا ہے، اس لیے اس سورت کو فاتحہ کہتے ہیں۔ اس سورت کے متعدد نام ہیں، جن میں سے چند مشہور نام یہ ہیں: سورۃ الحمد، سورۃ الصلاۃ، فاتحۃ الکتاب، فاتحۃ القرآن، ام الکتاب، ام القرآن، سورۃ الدعاء، السبع المثانی، سورۃ الشفاء، تعلیم المسئلہ وغیرہ وغیرہ مختلف نام اہل علم اس کے ذکر کیے۔ سورہ فاتحہ کا مختصر تعارف اور فضائل۔ اس سورت میں 1 رکوع اور 7 آیتیں ہیں، اور یہ سورت قرآن پاک میں لکھے جانے کے اعتبار سے سب سے پہلی سورت ہے، لیکن نازل ہونے کے اعتبار سے یہ پہلی سورت نہیں ہے۔ نازل تو سب سے پہلے سورہ علق کی ابتدائی آیات ہوئی ہیں، ہاں البتہ سب سے پہلے پوری سورت سورہ فاتحہ ہی نازل ہوئی ہے، اور یہ سورت اجمالی طور پر پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے، یعنی جن مضامین کو اور جن احکامات کو قرآن پاک میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، ان سب کا خلاصہ اس سورت میں ہے۔ اب وہ خلاصہ اس سورت میں کیسے ہے تو اس کو سمجھ لے کہ قرآن پاک کی آیات بنیادی طور پر 3 طرح کے مضامین کے گرد گھومتی ہیں۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 احکامات، اور نمبر 3 تذکیر، یعنی غافل انسان کو اپنے رب کی یاد دلانے والی آیات۔ اب یہ ان 3 مضمونوں پر مشتمل آیات جو ہے قرآن پاک میں بیان ہوئی ہیں، اور انہی تینوں مضامین کی آیات سورہ فاتحہ میں بھی موجود ہیں۔ کہ پہلی 3 آیتیں جو ہیں ان میں توحید، رسالت اور آخرت کے بنیادی عقائد کو بیان کیا گیا ہے، تو پہلا مضمون عقائد والا آ گیا۔ چوتھی اور 5ویں آیت میں عبادت و استعانت اور طلب ہدایت کا ذکر ہے، تو یہ ان کا تعلق احکامات کے ساتھ ہے، تو اس انداز سے احکامات کا بھی ذکر ہو گیا۔ اور آخری 2 آیات میں انعام یافتہ بندوں اور غضب یافتہ بندوں کا تذکرہ کر کے انسان کو ترغیب دی گئی ہے کہ وہ انعام یافتہ لوگوں میں سے بنے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو کر غضب یافتہ لوگوں میں نہ بنے۔ تو یہ آیتیں تذکیر اور یاد دہانی کے مضمون سے متعلق ہیں۔ اس طرح جو مضامین قرآن پاک میں تفصیل کے ساتھ آئے تھے، ان کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں آ گیا ہے۔ اسی وجہ سے سورت کو ام القرآن اور ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں سورت کے بہت سے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ بخاری شریف میں روایت ہے کہ سورہ فاتحہ یہ قرآن پاک کی سب سے عظیم سورت ہے۔ اسی طرح ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آتی ہے کہ اس میں یہ فرمایا گیا ہے آپ علیہ السلام کی طرف سے کہ تورات، انجیل اور خود قرآن میں سورہ فاتحہ کے مثل کوئی سورت نہیں اتاری گئی ہے، یہ اتنی عظیم اور اہم سورت ہے۔ اور اسی طرح مسلم شریف میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا، اور اس نے آپ علیہ السلام کو سلام عرض کیا اور عرض کیا کہ آپ کو 2 نوروں کی بشارت ہو جو آپ کے علاوہ کسی اور نبی کو نہیں عطا کیے گئے، اور وہ 2 نور یہ ہیں، ایک تو سورہ فاتحہ ہے اور دوسرے سورہ بقرہ کی آخری آیات ہے۔ تو یہ خصوصی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ربانی عنایت ہے اور رب تعالیٰ کی طرف سے خصوصی عطا ہے، تو اس اعتبار سے بھی اس کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ تیسرا لفظ ہے مکیہ۔ سورہ فاتحہ مکی صورت ہے۔ قرآن مجید کی صورتوں کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 مکی صورتیں اور نمبر 2 مدنی صورتیں۔ اب یہاں سمجھ لے کہ مکی اور مدنی کا کیا مطلب ہے۔ تو مکی سے مراد وہ صورتیں ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں،
خواہ وہ مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی یا مکہ المکرمہ سے باہر کسی اور جگہ نازل ہوئی، اور مدنی سے مراد وہ صورتیں ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں، چاہے مدینہ المنورہ میں نازل ہوئی یا مدینہ سے باہر کسی جگہ میں کسی سفر میں کے موقع پر نازل ہوئی۔ بعض لوگ مکی کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ شہر مکہ میں جو نازل ہوئی ہیں وہ مکی ہیں، اور مدنی کا مطلب یہ سمجھتے ہیں جو مدینہ المنورہ میں نازل ہوئی ہیں تو وہ مدنی ہیں، حالانکہ یہ مطلب درست نہیں ہے۔ بہرحال تو سورہ فاتحہ کے ساتھ جو مکیہ کا لفظ لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سورت ہجرت سے پہلے مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ تو یہ آج کے پہلے سبق میں ہم نے سورۃ الفاتحہ مکیہ، یہ جو عنوان ہے اس عنوان کو آج ہم نے سمجھا ہے کہ گزارش یہ ہے کہ یہ ایک بہترین موقع ہے آپ کے لیے قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے۔ کتنا وقت ہم دنیا کی چیزوں کے سیکھنے میں اور دنیا کی دوڑ دھوپ میں لگا دیتے ہیں، اگر ہم دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے قرآن کو نہ سمجھ سکے اور اس پر عمل نہ کر سکے تو یقیناً بہت محرومی ہوگی۔ اتنا آسان موقع ہونے کے باوجود بھی اگر اس سے فائدہ نہ اٹھایا جائے تو یہ یقیناً اپنی ہی محرومی ہوگی۔ تو اس سلسلے کے ساتھ خود بھی جڑ جائیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے ان کو بھی اس سلسلے کے ساتھ جوڑیں۔ دعا ہے جو کچھ کہا سنا کہ اللہ تبارک و تعالی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔